علیکم ناظرین. پاکستان کی سیاست میں موسم بدلنے کے لیے نہ بادل ضروری ہیں نہ ہواؤں کے رخ بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں صرف ایک بیان، ایک ملاقات یا ایک سیاسی اشارہ کافی ہوتا ہے اور پھر پورا سیاسی موسم کروٹ لے لیتا ہے. کبھی برسوں کے اتحادی چند جملوں میں ایک دوسرے کے سیاسی مخالف بن جاتے ہیں، کبھی کل کے حریف آج جمہوریت کے تحفظ کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اگست میں بادلوں کے ساتھ ساتھ بیانات نے بھی سیاسی میدان میں خوب جل تھل مچائی. آزاد کشمیر کے انتخابات نے اتحادیوں کے درمیان فاصلے بھی دکھائے اور سیاسی مجبوریوں نے قربتیں بھی نمایاں کر دیں. کہیں ایک دوسرے پر الزامات کے نشتر چلتے ہیں تو کہیں نظام کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وہی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہیں. اب اگست رخصت ہونے کو ہے مگر سیاسی گرمی کم ہونے کے بجائے ستمبر کی دہلیز پر مزید بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج کی ممکنہ کال ہو یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی، سب معاملات ستمبر کی ستمگری کی جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال میں معائنے کے بعد انہیں صحت مند قرار دے کر واپس جیل منتقل کر دیا گیا. کیا یہ معائنہ کسی ڈیل کی جانب ابھی بھی اشارہ کر رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی احتجاج کی کال واپس لے کر سیاسی درجہ حرارت کو کم کرے گی یا ستمبر حکومت کے لیے واقعی سیاسی ستم ظریفی کا مہینہ ثابت ہوگا؟ دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات بھی اپنی جگہ ایک اہم سوال ہیں. کیا دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی رفاقت اب بھی قائم ہے یا اقتدار کی ضرورت سے بننے والا یہ کہہ لیں کہ بندھن آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے؟ اور نئے صوبوں کے معاملے پر کیا پیپلز پارٹی اپنے روایتی موقف میں کوئی گنجائش پیدا کرے گی یا پھر صوبائی حدود کی تقسیم کے معاملے پر اپنی سیاسی لکیر کو بادستور عبور نہیں ہونے دے گی؟ یعنی سوال بہت ہیں، سیاسی منظرنامہ پیچیدہ ہے اور آنے والا ستمبر شاید صرف کیلنڈر کا نیا صفحہ نہ ہو بلکہ سیاست کے لیے ایک نیا امتحان بھی ثابت ہو. انہی سوالات، ممکنہ سیاسی تبدیلیوں اور آنے والے دنوں کے سیاسی منظرنامے پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. بہت شکریہ کنڈی صاحب وقت دینے کے لیے. کنڈی صاحب، بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں چیک اپ کروا کے واپس جیل منتقل کیا گیا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حکومت میں نون لیگ کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ ڈیل کی طرف جا رہا ہے. اب آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں لگتا پیپلز پارٹی کی کسی سینئر لیڈرشپ نے یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پریس ٹاک کی تھی جس میں پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دیا تھا اس میں کوئی بات انہوں نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی، انہوں نے ڈیل کی بات کی تھی. پی ایم ایل این کے مجھے کچھ لوگوں جو دوست ہیں انہوں نے ان کے دیکھے کہ وہ کوئی سازشی بات کرتے ہوئے کیا، لیکن بات ہوتی ہے کہ آپ کے پارٹی کے جو مین ترجمان ہے یا لیڈرشپ اس پہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. نیچے تو چلتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی، لیکن دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ آپ کسی کی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کی ہم صحت کے اوپر پالیٹکس کریں. ہاں ماضی میں ہوا، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے کہ دوائیوں کے لیے بھی کہا کہ دوائیوں کے لیے آپ کو فریج کیوں دیا ہو گیا ہے اور 7 اسٹار ہوٹل میں کیوں رکھے گئے ہیں فلاں. بقول ان کے 7 اسٹار ہوٹل تھے. اب خود تو سب کچھ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں مینیو بھی دیا جائے، مجھے فلاں چیز دیا جائے، مجھے جم بھی بنا کے دیا جائے، مجھے خود تو ڈیمانڈ کرتے 7 اسٹار ہوٹل کے، اور باقیوں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن واٹ ایور، ہم ان کی صحت پہ پالیٹکس نہیں کریں گے. سیاسی میدان کے ساتھ ہم ڈیفینیٹلی مقابلہ کریں گے اور ان کے جو چیزیں کریں گے، لیکن ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ صحت کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو. ایج بھی ان کی اب وہ 70+ ہیں تو ڈیفینیٹلی اس ایج میں بندے کو کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے رہتے ہیں. ان کو لایا گیا تھا، چیک اپ ہوا، ان کو فٹ قرار دیا گیا اور واپس جیل شفٹ کر دیا گیا. اچھا، تو ابھی جو ان کے باہر منتقلی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی تھیں، یعنی یہ جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں یہ دم توڑ گئیں؟ دیکھیں یہ پالیٹکس میں اور میڈیا میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. سوشل میڈیا پاکستان کا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے. میں بیٹھا ہوں، میری جو دل میں بات آتی ہے کہ اب یہ اسپتال سے ایسے ہوں گے اور پھر باہر چلے جائیں گے، آپ کی اپنی رائے ہوگی، کسی اور کی اپنی رائے ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ باہر جانے کی تو ہوگی ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کو آپ کہیں کہ جی یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا اور باہر جائیں گے. لیکن ابھی تو پاکستان میں اور خاص کر ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں 13 سالوں میں اتنے بہترین اسپتال بن گئے کہ ہمارے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی اور یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی لوگ یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو باہر جانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو خیبر پختونخوا آ جاتے اپنے اسپتالوں میں جو 13 سال میں بہت بہترین اسپتال بن چکے ہیں، وہاں پہ علاج کرا لیں. یعنی آپ کی بات سے میں کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ جب تک کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہوتا، باہر نہیں جانا چاہیے. ہماری بہت سینئر سیاستدان ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر لوں، میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گی، تو ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے کہ ہمیشہ باہر جانے کی بات کی جاتی رہی اور علاج کے لیے. دیکھیں آپ میاں نواز شریف صاحب کی اگر مثال دے رہے ہیں تو شاید اس وقت ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد 13 سالوں میں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں
پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بہت بہتر اسپتال بنا لیے ہیں. پتہ نہیں آپ کو نہیں پتہ ان اسپتالوں کا, جہاں سے فوراً سے بھی لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. تو اتنے بہترین علاج یہاں پر ہو رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب دیکھیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے تو علاج کے لیے ملک نہیں چھوڑا, وہ تو یہیں پہ تھے. جب بھی ان کو جیل میں بھی رکھا گیا, ان کو ہاسپٹل پاکستان میں پیمس ہاسپٹل میں بھی رکھا گیا, کراچی میں بھی رکھا گیا, لیکن کبھی انہوں نے یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ مجھے ملک سے باہر بھیجا جائے. اور میں حالانکہ ان کی جینون وہ تھی کہ ان کو باہر ان کے ڈاکٹرز نے کہا بھی تھا کہ آپ آ جائیں, لیکن وہ انہوں نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی کہ ہم جو ہے مجھے جو ہے باہر بھیج دیا جائے. وہ یہیں پہ تھے اور یہیں پہ اپنا علاج کروا رہے تھے. اور کے پی میں کیا کیا بہتر ہوا؟ آپ تو گورنر ہیں نا وہاں کے, تو کیا یہ جو دعویٰ کرتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم نے دودھ شہد کی نہریں بہائیں, آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل, اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں, مجھے حق تو یہ تھا کہ میری جگہ پی ٹی آئی کا ہیلتھ منسٹر پریس کانفرنس کرتا اور کہتا ہے کہ نہیں آپ شفا نہ جائیں, آپ سرکاری اسپتال میں اگر آپ لے کے جانے تو خیبر پختونخوا میں, پشاور میں ایل آر ایچ ہے, کے ٹی ایچ ہے, ایچ ایم سی ہے, ان میں جو ہے وہ آپ لے کر آئیں, اور ہم نے اس کو بہت بہترین کر دیا ہے. اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے اپنے رشتہ دار اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. نوشروان برقی صاحب امریکہ سے بیٹھ کر امریکن سٹائل کے انہوں نے سارے ہاسپٹل بنا لیے ہیں, تو بہت بہتر ہو چکے ہیں. باقی تو اللہ حافظ ہے. میں سمجھتا ہوں ہاسپٹل تو کہہ دیں نا کہ ہمارے ہاسپٹلس میں لے, ہم نے بہت بہترین کر دیے ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اچھا, یہ بلاول صاحب نے حکومت کی حمایت روکنے کی بات کی ہے. ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے, جس کو اوپنلی اب کہا جاتا ہے خاصے فارم 47 کی حکومت ہے, اور آپ لوگ چونکہ اتحادی ہیں, آپ لوگوں کے پاس عہدے ہیں آئینی, جیسا آپ گورنر صاحب ہیں, گورنرشپ سے آپ کے پاس کچھ صوبوں کی, اس کے علاوہ صدر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی سے ہیں, تو آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے ہی حکومت بنی ہے, آپ لوگوں کی مرضی سے حکومت بنی ہے. لیکن پیپلز پارٹی بری الزما جو تھی بہت سے معاملات میں کہ جی ہمارے پاس وزارتیں نہیں ہیں, ہم نے کوئی منسٹریز انجوائے نہیں کی, لیکن آپ لوگ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں, آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہماری مرضی سے آپ لوگ حکومت میں, اگر آج ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں تو نون لیگ کی کیا وقت رہ جائے گی. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گرما گرمی کا ماحول ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی کنڈی صاحب دوبارہ ہمیں بیانات میں تلخی نظر آ رہی ہے, تو آگے جا کے کیا ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مستقبل قریب میں ایک ساتھ دیکھیں گے؟ دیکھیں, دو تین چیزیں الائز جو آپ کی جو اتحادی حکومت ہوتی ہیں, ہم نے 2008 سے 13 تک تجربہ کیا. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. پی ایم ایل این ہمارے اتحادی تھے, اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے دیکھا کہ 6 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بس یہ ہو جائے گا, بس نکلے یہاں سے بھاگیں ورنہ ہمارے ذمہ یہ سارا کچھ پڑ جائے گا. ہمیں وہ چھوڑ کے گئے اتحادی حکومت سے. ہم نے وہی حکومت چلائی اور 5 سال پورے کیے. اس میں ہم نے فلڈز بھی دیکھے, 2010 کا بڑا فلڈ تھا. ہم نے سوات کے 2.1 اور 2.5 ملین آئی پیز بھی دیکھے, 20-21 لاکھ آئی ڈی پیز کی نقل مکانی ہوئی, ان کو دوبارہ سیٹل ڈاؤن بھی کیا. ہم نے آپریشنز بھی دہشت گردوں کے خلاف کیے, سب کچھ کیا. ہم نے 5 سال حکومت چلے, اور ایسا تجربہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی پاس ہو. اب کیونکہ ہم عدم اعتماد کے بعد بھی پی ایم ایل این کے اتحادی تھے, اور وہ بار بار لوگوں سے کہتے ہیں یار ہم تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, ملک کو بلکہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہمیں کام نہیں کرتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے کہا چلو آپ اپنے وزراء لگا لیں اور اس ملک کو جو ہے بحران سے نکال لیں. آپ نے بھی ریسنٹلی بلاول صاحب کی ایک پوائنٹ آف آرڈر بھی کر لیں, جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ چیز, جیسے اب ایک ڈیفینس کا بل آیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی ٹیم آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے, سنسیئر نہیں ہے, وہ آپ کو ایمبیرس کرانا چاہتی ہے. تو ان کی ذرا اپنی جو ہے وہ سرزش کریں, جس میں محسن نقوی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی جو ہے وہ کم از کم وزراء کے دور کر لیں کون اچھے ہیں کون برے ہیں. لہٰذا اس لیے ہم نے وزارتیں نہیں لی تاکہ یہ اس چیزوں کو ٹھیک کریں. تو ہم تو اب تو یہ نہیں ہے نا کہ اس پارٹی والے کابینہ میں ہے اور میں فیصلے نہیں کر رہا, اب تو یہ خود فیصلے کر رہے ہیں, اور جیسے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے, اچھے کر رہے ہیں برے کر رہے ہیں. ہاں کچھ بلز میں ہم ان کو جو اچھے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جس میں غلطی ہوتی ہے ہم ڈیفینیٹلی اس کی تنقید بھی کرتے ہیں, ریسٹین بھی کرتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں پچھلی آئینی ترمیم تھی, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میڈیشن کا رول پلے کیا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اگری کیا اور اس بل کو پاس کروایا. ٹھیک, آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب بڑی تنقید میں رہے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی. نثار کھوڑو صاحب بہت سخت انہوں نے بات کی, اور پی ایم ایل این نے بھی کافی زیادہ عظمہ بخاری, اور بہت سے لوگوں نے ان کو جواب دیا. تو محسن نقوی صاحب پر اتنا غصہ کیوں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, جب انہوں نے کہا سسٹم کو لیپس کر گیا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو کا نام لیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری کا نام تو نہیں لیا. انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس سے بھی انہوں نے محسن نقوی کا نام لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے اعتراضات نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ دو بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑا سکتے, کیونکہ زرداری صاحب ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, اور اس نے کہا آپ دو بھائیوں. دیکھیں ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں, ہوں گی, میرے بھی ہوں گی, نثار کھوڑو صاحب کی اپنی ہیں, عظمی بخاری کی اپنی ریزرویشن ہوں گی, ان کی پارٹی کی ہوں گی.
اب اگر آپ نے صوبے بنانے آپ ڈیبیٹ بالکل کر لیں، لیکن صوبے آپ ٹی وی پہ صوبے نہیں بن سکتے، کسی پروگرام میں صوبے نہیں بن سکتے. اگر صوبے بننے ہیں یا نہیں بننے ہیں وہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئے گی اس پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ووٹ کریں گی تو بن جائیں گے، پولیٹیکل پارٹیز ووٹ نہیں کریں گی تو نہیں بنیں گے. تو لہٰذا جو بھی صوبے بننے ہیں، کوئی کہتا ہے 12 بن رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں 32 بن رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کتنے تو بن رہے کنڈی ہیں. صاحب جب پیپلز ہمارے پارٹی ساتھ کا جو شیئر کلیئر ہوگا موقف ہے، کلیئر سٹینس ہے، وہ ہے کیا؟ کیونکہ بلاول صاحب نے کہا زور زبردستی سے تو یہ نہیں بن سکتے جو صوبے ہیں. تو آپ کا جو کلیئر ایک موقف ہے آپ کی پارٹی کا، آپ کو لگتا ہے کہ صوبے بالکل ہی نہیں بننے چاہیے، یا جو زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے کتنے بن سکتے ہیں، اب تو 32 تک کہا جاتا ہے کہ بن جائیں گے، 12 سے 32 تک شروع کر دیں، تو آپ کو لگتا ہے کم تعداد ہونی چاہیے لیکن ابھی جو ہے اس سے بڑھنی چاہیے یقینی طور پہ؟ دیکھیں کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 32 کہہ رہا ہے، کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 15 کہے گا، کوئی کیا کہے گا. جب حکومت ہمارے ساتھ ڈرافٹ شیئر کرے گی کہ اتنے صوبے بننے ہیں اور یہ صوبے ہیں، یہ ان کی جو ہے اس کے باؤنڈریز ہیں، یہ علاقے اس صوبے میں ہوں گے، تو سی سی ہماری پارٹی کی جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ہماری سی سی کی 2 میٹنگ رہی، ہر ممبر نے اپنی رائے دی، ہم نے کچھ پوائنٹس ایگری کیے، کچھ ڈس ایگری کیے، کچھ امینڈ کیے. تو جب سی سی میں آئے گا اور پورا ہمارے پاس اسٹرکچر آ جائے گا، اب تو ٹیسٹر لگانا ہے کہ 12 کا ٹیسٹر میں کرنٹ زیادہ ہے کہ 32 میں کرنٹ زیادہ ہے، تو وہ تو آپ ٹیسٹر لگا رہے ہیں، آپ ٹیسٹر لگا لیں. جب آفیشیلی چیزیں آئیں گی میں سمجھتا ہوں تو پھر ہم اپنی سی سی میں بھی ڈسکس کریں گے اور آگے اپنی سفارش. یعنی آپ لوگ اب بالکل مان گئے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، اور صرف اب یہ تعداد پہ ایک بات ہوگی کہ 12 بنیں گے 32 بنیں گے، اس کے درمیان کا کوئی ڈیجٹ ہوگا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صوبے بالکل بننے یا نہیں بننے، 12 بننے 32 بننے یا بالکل نہیں بننے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ اپنی رائے میرے ذریعے سر آپ نے جو بات کی میرے خیال سے دوبارہ چلا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بات صحیح سمجھ آئی کہ آپ شاید اس چلو بات میں کے نے لیے غلط تیار ہیں. بات کر لی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صوبے بننے یا نہیں بننے. ہزارہ صوبہ بننا چاہیے آپ کے مطابق؟ دیکھیں ہزارہ صوبہ، ہزارے کے لوگ کہیں گے بنے، ہر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا صوبہ ہونا چاہیے، اور جو ہمارے پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا میں اسی پہ قائم ہوں گا کہ وہ ہزارہ ڈویژن پہ ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جنوبی پنجاب صوبے پہ آلریڈی ایک چیز آئی ہوئی ہے. لیکن میں نے آپ سے سوال یہ اس لیے پوچھا کنڈی صاحب، سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، آپ کی معذرت، جو بہاولپور صوبے کی اگر بات کی جائے، جنوبی پنجاب کی بات کی جائے، ہزارہ کی، تو یہ اب ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، پھر وفاق میں جا کے پنجاب میں پاس ہوئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ اگریڈ تھے، اور اس کے بعد وفاق میں جا کے کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ہزارہ کا حوالہ دیا. دیکھیں ہزارہ صوبہ اگر بنے گا یا کوئی بھی صوبہ بنے گا، جس صوبے سے بھی بنے گا، چاہے وہ پنجاب سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، ان کی اسمبلی کی ریزولوشن سے نہیں بن سکتا، 2/3 میجورٹی سے بنے گا. 2/3 میجورٹی جو ہے آئینی امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اب اس صوبے سے بھی ہوگی اور وفاق سے بھی ہوگی. تو اگر آپ ریزولوشن کہیں تو ہم آپ خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ ریزولوشن آئی ہوئی ہیں، بہت سی چیزوں پہ آئی ہوئی ہیں، پنجاب میں بھی آئی ہوں گی، سندھ میں بھی آئی ہوں گی. تو ریزولوشن پہ تو شاید حکومت اس پہ عمل درآمد اتنا نہیں کرتی جتنا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگا. صوبے ہوں گے یا سیٹیں بڑھنی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، کوئی ریزولوشن کے لیے ہوتی ہیں. ریزولوشن تو ہمارے صوبے میں بہت سے جو ہے غلط بھی پاس ہوئی ہیں اور ٹھیک بھی پاس ہوئی ہیں. کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اچھا، ہزارہ صوبے والی ریزولوشن فیصل کریم صاحب کے مطابق ٹھیک تھی یا غلط؟ دیکھیں اسپیکر صاحب خود ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان کی میجورٹی ہے، ایم پی ایز ہیں، اور انہوں نے جو ہے اسپیکر صاحب کی خواہش پہ، وہاں کے ایم پی کی خواہش پہ جو ہے انہوں نے اپنی ریزولوشن لگائی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائزڈ ہیں، یہ چیز بائزڈ ہے، یہ ریزولوشن جو ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، میں کیونکہ زیادہ تر تعداد وہاں کے لوگوں کی ہزارہ سے ہے. آپ نے اسپیکر کا بھی حوالہ دیا. جی جی میں نہیں، ہزارہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا صوبہ بنے، لیکن پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کی سی سی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے. عوام اگر چاہے گی کہ نئے صوبے بننے چاہیے، سسٹم زیادہ بہتر ہونا چاہیے، تو اس پر پیپلز پارٹی کو میرا نہیں خیال کوئی اعتراض ہوگا، کیونکہ بلاول صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو عوام چاہے گی ہم تو وہی چاہیں گے. تو عوام کی اگر رائے ہوگی کہ 50 صوبے بنے تو ہم بالکل ایگری کریں گے. عوام کی اگر رائے ہوگی کہ نہیں بننے چاہیے تو پھر نہیں بنیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام نہیں چاہتی کہ صوبے بنے نئے؟ لیکن اگر لوکل باڈی سسٹم کی بھی بات کریں، عوام تو اس کو بھی مضبوط چاہتی تھی ہمیشہ، لیکن اس کے آڑے بھی سیاستدان ہی آ جاتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو چاروں صوبوں کا ایک نظام ہونا چاہیے، مضبوط نظام ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹیرینس کام کرتے ہیں بغلوں میں فائلیں لے کے گلی بنانی ہے، نالی بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ہمیں بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. اسلام آباد کا جو بلدیاتی نظام کا جو آ رہا ہے اسے اچھے نوٹیفیکیشن کر دیں کہ جی فلاں بندے کو ہم نے بنا لیا ہے. وہ اس کو اتنا کٹ کر کے میں سمجھتا ہوں
چاہے وہ اسلام آباد کا ہو، چاہے وہ چاروں صوبوں کا بلدیاتی نظام ہو، ایک ہو، مضبوط ہو، تاکہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں اور ڈیولپمنٹ کے کام اس سے ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ جی نہیں ایک صوبے میں ایک نظام چلے، دوسرے صوبے میں دوسرا نظام چلے۔ میں سمجھتا ہوں مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے وہ چاہیے۔ تو سندھ کی اگر بات کریں خاص طور پہ کراچی کی، تو وہاں کا بلدیاتی نظام آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہے، اس کو رول ماڈل ایگزامپل سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی 100% ٹھیک ہوگا، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کی تجویز آ سکتی ہے، اس کے اندر کسی اور کی تجویز آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چاروں دیکھیں، ہم نے کم از کم جو بھی ہے کرا تو لیا نا۔ آپ مجھے پنجاب میں بتائیں نا، آپ نے بلدیاتی ادارے توڑ دیے فار ایگزامپل، اس حکومت نے آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے۔ پاپولر پارٹی ہے پنجاب میں، بقول PMLN کے ہم بہت پاپولر ہیں، لیکن بلدیاتی الیکشن کرانے سے کترا رہے ہیں۔ سر اس پہ وہ لوگ جواب بھی دیتے ہیں نون لیگ والے کہ جیسا پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن وہاں پر ہوئے اور جیسا وہاں پہ بلدیاتی نظام چاہ رہے ویسا پھر ہم لے کر آئیں۔ وہ جو بھی لانا چاہے کرا تو لینا کم از کم بلدیاتی الیکشن۔ یہ تو بلدیاتی الیکشن کا نام سنتے ہیں ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ نہیں ہوں گے جب تک ان کا بس چلے گا۔ عدالتیں شاید کرا لیں، الیکشن کمیشن شاید کرا لے، یہ نہیں کریں گے۔ اچھا، متحدہ اپوزیشن آگے آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا، تو اگر کل کو فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکثر نالاں اور ناراض نظر آتی ہے، آپ لوگ کھل کے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے عوام کے وسیع تر مفاد میں PMLN کا ساتھ دیا۔ دیکھیں، پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کی کور کمیٹی یا CC نے فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے CC نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، ہم نے نہیں لیے۔ جیسے میں نے باقی کانسٹیٹیوشن امendments کے حوالے سے کہا کہ CC نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کیا۔ اب اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے، فی الحال تو مولانا صاحب ہمارے کشمیر میں اتحادی ہیں، کیونکہ ابھی کچھ کشمیر میں رہ رہے ہیں سیٹوں پہ الیکشنز، تو وہاں پر ہم نے ان کو 2 سیٹیں دی تھیں، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے نہیں پتہ کہ اب وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے PTI کی غیر سنجیدگی دیکھ لی تھی۔ اب جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی لیڈر آف اپوزیشن، وہ تو PTI کے نہیں ہیں، وہ تو محمود خان شیخ صاحب ہیں، ان کا تعلق تو PTI سے نہیں ہے، یا راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا تعلق تو PTI سے نہیں ہے۔ یہ تو امپورٹڈ لیڈر ہیں جو PTI نے لیے ہیں، جن کے متعلق عمران خان صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں۔ اب جب ان کے اوپر جو ہے یہ ٹائم آ گیا تو ان کو لیڈر بنا لیا۔ اچھا، جیسے کہ راجہ ناصر عباس ہو گئے، محمود خان اچکزئی ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی PTI کو کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ کیا PTI میں خود اس طرح کی بات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا محمود خان شیخ کا تعلق PTI سے ہے؟ کیا آپ نے ابھی تو پیمرا کی بہت بڑی مہربانی ہے عمران خان کے اوپر کہ پرانے ان کے کارٹون نہیں دکھاتے۔ اگر عمران خان کے پرانے کارٹون دکھانا شروع کر کارٹون آپ کارٹون بول رہے ہیں PTI کے لوگ؟ نہیں، وہ کارٹون کرتے تھے نا، جس طریقے سے وہ چادر اپنے سر پہ اوڑھتے تھے اور محمود خان شیخ کی کے جو ہے وہ بناتے تھے کارٹون، میں اس کو بولوں گا، جس طریقے سے وہ اس کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے پھرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ خطابات ان کے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا بھی غلط ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیں کہ ایک زمانے میں پوری تراویحیں اور پورے نفلیں اور پورے فرض نماز اور سارے کچھ PTI والے ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، ان کے سیاسی مسیح بن چکے تھے۔ سر، اگر ماضی کے بیانات کی بات کریں تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتی تھی، آج آپ لوگ اکٹھے ہیں فی الحال؟ دیکھیں، بالکل ہم نے اخلاقی جرات تھی کہ ہم نے معافی مانگی ہے۔ کیا انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے؟ اچھا، تو اگر یہ قوم سے معافی مانگ لیں تو سارے معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے مطابق؟ نہیں، ایک اخلاقی وہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک غلط کی کام کیا، بولیں جی مجھے معذرت۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 1 سال سے زیادہ گزر گیا مگر بھارت کے لیے مارکا حق کا حساب ابھی ختم نہیں ہوا۔ میدان جنگ میں جو سوال جواب مانگتے تھے وہ آج بھی اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرحد پر جواب نہ دے سکنے کے بعد اب ممبئی کی فلم نگری کو میدان بنا لیا گیا ہے۔ جنگ میں کارکردگی دکھانے کا موقع ملا تو دعوے بہت بڑے تھے، مگر جب نتائج سامنے آئے تو اعداد و شمار پر خاموشی چھا گئی۔ طیاروں کے بارے میں سوال ہوا تو جواب گول، نقصانات کا پوچھا گیا تو لب خاموش، اور کامیابی کا ذکر آیا تو دعوے ایسے جیسے پوری دنیا فتح کر لی گئی ہو۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد اسی کہانی کو ڈاکومنٹری کے پردے پر سجا کر آپریشن سندور کو کامیابی کی ایک ایسی داستان بنایا جا رہا ہے جس میں حقیقت سے زیادہ سینما کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ وارے بھارتی بیانیے کی طاقت، جہاں میدان میں سوال اٹھیں وہاں فلم بنا دو، جھوٹ بولو، جہاں شکست کا حساب مانگا جائے وہاں کامیابی کے نعرے لگا کے پھر جھوٹ بولو، اور جہاں دنیا ثبوت مانگے وہاں کیمرہ آن کر کے دبا کے جھوٹ بولو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیمرے حقیقت نہیں بدلتے۔
جس جنگ کے دنوں میں بھارتی حکام اپنے طیاروں کے نقصانات پر کھل کر بات کرنے سے باقاعدہ کتراتے رہے، آج وہی کیمرے کے سامنے کامیابی کے قصے سنا رہے ہیں۔ جن دعووں کو جنگ کے دوران ثابت کرنے کی ضرورت تھی، وہ اب 1 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد ڈاکومنٹری کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کامیابی، سوال کیا ہوتا ہے؟ سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر کامیابی اتنی شاندار تھی بقول آپ لوگوں کے، تو پھر 1 سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کا ٹریلر کیوں دکھانا پڑا؟ اتنا ڈیلے کیوں؟ اتنی تاخیر کیوں؟ اور بھارتی فضائیہ کی تعریفوں کے پل باندھنے والوں سے بھی ایک سوال ہے، اگر سب کچھ اتنا ہی شاندار تھا تو پھر 7 مئی کے بعد پیدا ہونے والے سوالات، طیاروں کے نقصانات، بھارتی میڈیا میں ہونے والی جو بحث تھی، اس کا جواب کہاں ہے؟ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں گول مول کیا گیا ہر بات کو؟ اور ادھر پاکستان نے میدان جنگ میں اپنا جواب دیا، فضاؤں میں اپنی صلاحیت دکھائی، منوائی اور دنیا کو بتا دیا کہ جنگ صرف دعووں سے، پریس کانفرنسز سے، اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر چیخنے چلانے سے نہیں جیتی جاتی۔ اور پھر بنیان مرصوص کا آغاز ہوا، جو ان سے نام تک نہیں لیا جا رہا تھا، اور پھر منظر ہی بدل گیا۔ جو بھارت فتح کے دعوے کر رہا تھا، وہ دنیا بھر میں سفارتی رابطے کرنے لگا۔ جو دوسروں کو دباؤ میں لانے کی بات کر رہا تھا، وہ خود حمایت اور مدد کی تلاش میں دکھائی دیا۔ اب ہسٹری اس چیز کو یاد رکھے گی ہمیشہ کہ تم لوگوں نے جنگ کس طرح ہاری تھی اور کس طرح جھوٹ بول کے اپنی جنتا کو تم لوگوں نے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار جنتا نے تم لوگوں کا جھوٹ نہیں خریدا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ احمد حسن العربی، آپ کا بھی بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احمد، آپ کی اجازت سے میں خالد چشتی صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ چشتی صاحب، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تاخیر کے ساتھ، پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مئی 7 مئی کے درمیان کی رات تھی، 7 مئی اگر ہم کہہ دیں، تو اس کے بعد جو بیان آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، طیاروں کی تعداد میں بھی کنفیوژن تھا، اگست پھر سپٹمبر، اب یہ ڈاکومنٹری 1.25 سال کے بعد آ رہی ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فضا، آپ نے خود ہی ہنس کے جواب دے دیا کہ کیا چل رہا ہے۔ جی جی، باقی روشنی آپ ڈال دیں۔ جنگ ہوئی 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات، کانفلکٹ ہوا، 10 کو سیز فائر ہو گیا۔ 11 تاریخ کو ہندوستان کے ایئر مارشل بھارتی صاحب تشریف لاتے ہیں ود دی ادر سروسز جو ریپرزینٹیٹو تھے، اور ایک پریس کانفرنس کی۔ ٹھیک، ویورز جا کے دیکھ لیں اس کو۔ اس میں ان سے پوچھا گیا آپ نے پاکستان کے کتنے جہاز گرائے؟ انہوں نے کہا ابھی ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ ان سے دوبارہ پوچھا گیا آپ کے پاکستان نے کتنے گرائے؟ انہوں نے کہا وہ بھی ایک کانفیڈینشیل میٹر ہے۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا 11 تاریخ کو، اسی شام کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چانس پر تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں دوسری سروس ایئر مارشل ہونے کی وجہ سے مجھ سے رینک میں سینئر، ان کا ادب کرتا ہوں، لیکن میں ایئر مارشل صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اس وقت گولف کھیلنی چاہیے تھی اور کافی پینی چاہیے تھی۔ سون آفٹر دیٹ ان کے انل چوہان صاحب چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے، سنگاپور گئے، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا، اس نے پوچھا کہ کتنے نقصان ہوا آپ کا؟ انہوں نے کہا جنگ میں نقصان ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 6 اور 7 کی تاریخ کی درمیان ہم نے ریلائز کیا ہم نے غلطیاں کی ہیں، پھر ہم نے اپنی ایئر فورس گراؤنڈ کی، پھر ہم نے ایویلیویٹ کیا، ٹیکٹکس امپروو کیا اور کم بیک کیا 10 تاریخ کو۔ یہ دنیا کی 4تھی یا 5ویں نمبر کی ایئر فورس ہے۔ پاکستان جیسی ایئر فورس سے لڑنا چاہتی ہے، اور میں نے پچھلے سال بھی کہا کہ جو اوفینس کرتا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس کے بعد بہت زیادہ انیشیٹوز ہوتے ہیں۔ انیشیٹو اس کے پاس ہوتا ہے، چوائس آف ویپنز اس کے پاس ہوتا ہے، نمبر آف جیٹس اس کے پاس، ٹائم اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، ٹارگٹ اس نے چننا ہوتا ہے۔ اتنے انیشیٹو ہیں، اور سب سے بڑا ہوتا ہے شاک اینڈ سرپرائز، اس کے پاس ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ آپ کے پاس تھے، اور پھر آپ نے کہا غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب میں ایز اے آخری کلوزنگ سے پہلے آپ کو اپنا کامنٹ دیتا ہوں، ایز اے فائٹر پائلٹ۔ جی جی، فضا، ہم چھٹی نہیں کر سکتے جب تک اس دن کا ہم ایویلیویشن نہ کریں اپنے آرممنٹ سکور کی، چاہے وہ بلٹس ماری ہوں، چاہے راکٹس مارے ہوں، چاہے بام مارے ہوں۔ وی ہیو ٹو ایویلیویٹ، پرسنٹیج نکالنی ہوتی ہے، آپ کو ڈی بریف ہوتی ہے۔ جو انسٹرکٹر آپ کا ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے صورت میں، جو سینئر ہوتا ہے، فارمیشن لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈی بریف کرتا ہے، آپ کے بام کا اتنے پرسنٹ ہے، کیا غلطی کی، ہماری ویڈیو دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ تمہاری ایمنگ غلط تھی، یہاں پہ ونڈ فیکٹر ہو گیا تھا، بارش ہو گئی تھی، واٹ ایور۔ اس دن ہم چھٹی نہیں کر سکتے۔ ان کی ایئر فورس بھی ایم شور چھٹی نہیں کرتی ہوگی، بڑے پروفیشنل ایئر فورس ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں۔ سر ویسے جس طرح بیانات بدلتے رہے، پہلے کہتے ہیں ہم کچھ بتا نہیں سکتے، مجھے تو بہت چھٹیاں کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے کبھی مذاق نہیں، میں تو انڈین ایئر فورس بڑی پروفیشنل کرتا ہوں، بڑی غلطیاں کی۔ احمد، اتنی غلطیوں کے بعد خالد صاحب چلیں تھوڑا لحاظ رکھ رہے ہو، کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی ان کو پروفیشنل کہتا ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اتنی غلطیاں، اتنی بری پلاننگ ان کی، یہ جو ڈاکومنٹری بنائی ہے کس کو وضاحتیں دے رہے ہیں، کس کو تسلیاں دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے ہیں، اپنی جنتا کو بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟
دیکھیں بہت شکریہ. دو تین چیزیں ہیں اس میں. فار ایگزامپل ایک تو ایک اسٹریٹجک ڈسوننس انڈیا کے مائنڈ سیٹ کے اندر موجود ہے. somebody powerful within the Indian power corridors اس کو یہ لگتا ہے اور وہ یہ پروپوگیٹ کرتا ہے اندر کہ شاید مارکہ حق اور بنیان مرصوص یہ ایک بیانیہ ہے اور اس کو آپ بیانیے کے تھرو ختم کر سکتے ہیں. لیکن بنیان مرصوص مارکہ حق ایک جیو پولیٹیکل ریالٹی بن چکا ہے جس نے باقاعدہ طور پہ ٹینجبل جیو پولیٹیکل چینجز اس دنیا کے اسٹرکچر میں لے کے آیا ہے. مارکہ حق کے بعد پاکستان کی کریڈیبلٹی، پاکستان کی جس طریقے سے ہارڈ پاور پروجیکشن ہوئی ہے اس کے ثمر آپ نے دیکھے ہیں کہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے نیٹ اسٹیبلائزر اور نیٹ پاکستان سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ مڈل ایسٹرن ارینا میں بھی ہے. سو دیز آر اور باقاعدہ طور کے اوپر آپ چائنا کی بات کریں، یو ایس کی بات کریں، آپ ملٹیپل آف دی ورلڈ کی بات کریں، اس کا پاکستان کو دیکھنے کے نظریے میں باقاعدہ تبدیلی آئی. نیریٹو کی ڈومین کے اندر دو چار باتیں ادھر سے دو چار باتیں ادھر سے کر کے ختم نہیں کر سکتے. ایک تو یہ مین پرابلم ہے انڈین مائنڈ سیٹ کا. دوسری بات یہ کہ جتنا اس جنگ کو پوری دنیا نے جس طریقے سے کور کیا ہے، جو کلیکٹیو کانشسنس کے اندر چیزیں گئی ہیں اس کو بھی آپ ریموو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اس ڈاکیومنٹری میں انہوں نے کہا کہ جی سیز فائر پاکستان نے کی اور یہ بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان نے کہا. حقیقت یہ ہے کہ 10 مئی کو جب پاکستان نے ہم نے اپنا رسپانس دے دیا، 26 لوکیشنز کو ہم نے ہٹ کر لیا، 9:30 صبح 9:30 بجے کے وقت انہوں نے ایک ٹرائی سروسز کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو پلان کیا. اور وہ پریس کانفرنس جب شروع ہوئی تو وہ صوفیہ قریشی نامی ان کی کرنل صوفیہ قریشی آئیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ آ کے کنسیڈ کیا کہ ہم نے 26 لوکیشنز کے اوپر پاکستان نے ہمیں ہٹ کیا ہے اور ہم فردر ریٹیلیشن نہیں چاہتے. لیکن پاکستان کا ایک پوسچر بہت زیادہ ایگریسو ہے، ہم فردر ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، ہم جواب نہیں دینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی یہی کرے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب ہماری بلاری ایئر بیس کے اوپر اٹیک کیا پاکستان تو نے، احمد ڈاکومنٹری میں صوفیہ نظر نہیں آئی، صوفیہ کو چھپا لیا انہوں نے کہیں پہ. وہ لے کے کہاں پہ جاؤ گے آپ؟ پھر اس کے بعد کہیں صوفیہ کے منہ سے سچ نہ نکل جائے، یہ بچہ تو نہیں ظاہر ہے کنفیوز تھے، پینک تھے. وہ جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. پھر اس کے بعد بلاری ایئر بیس پہ جب انہوں نے اٹیک کیا، پاکستان نے پٹھان کوٹ پہ رسپونڈ کیا تقریباً 2:10 پہ 10 مئی کو. اور اس کے بعد پینک جو کریٹ ہوا انڈیا کے رینکس کے اندر، تو انڈین ڈی جی ایم او نے کال انیشیٹ کی کہ جس میں اس نے سیز فائر کی اور وہ ساری بات چیت کی. اس تمام ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جب نریندر مودی نے یہ کہا کہ پاکستان نے تو ہم پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا. دیٹس آلسو پارٹ آف دا ریکارڈ. سو اب بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو واش اوے نہیں کر سکتے، چاہے آپ 50 سال کے بعد بھی کرو گے تو اللہ کے فضل سے ہمیں یہ تاریخیں اور ڈیٹس اسی طریقے سے ٹائم یاد ہوگا. سو اس کو آپ ریموو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اور تیسرا ایک اینگل اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آپ کو اس ڈاکیومنٹری میں نظر آ رہے ہیں، اجت کمار ڈوبل ہو گیا، ان کے آرمی چیف ہو گئے، ایئر چیف ہو گئے، جتنے نظر آ رہے ہیں، ان تمام کے اوپر شدید کرٹیسزم ہے ود ان بی جے پی اینڈ ود ان انڈیا کہ ان کو ریموو کیا جائے پوزیشن سے. سو یہ ایک فیلئر ہے، انہوں نے ہمارے انڈیا کا نام خراب کیا اینڈ آل. سو یہ ایک ڈاکیومنٹری، ایک ایفرٹ یہ بھی ہے کہ اپنا جو گرتی ہوئی پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بچا سکے. دونوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی صاحب، اب دیکھیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، لیکن بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ غلطیاں کرتا ہے، پھر دوبارہ غلطیاں کرتا ہے، پھر غلطیاں کرتا ہے اور آگے بھی ایڈونچر کرنے سے باز نہیں آئے گا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلیں ان کی جو ہم اگر لیڈرشپ کی بات کر لیں، جیسے احمد بھی بتا رہے تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر لیں، ملٹری لیڈرشپ کی بات کر لیں، وہ تو چلیں اپنی جگہ غلط ہے، نظر بھی آتے ہیں. ان کی جو عوام ہے، پبلک ہے، جنتا ہے، وہ اس طرح کا گھسا پٹا بیانیہ بار بار بائے کرے گی. تو اب بھی ایسا بیانیہ یہ بنانے کے دوبارہ بھی کالز فلیگ آپریشنز کی صورت میں، یا جب بھی الیکشن قریب ہوں گے، کشمیر کے حوالے سے جہاں پہ ظلم و ستم کو بڑھا دیا جاتا ہے، یا اب یہ دماغ سے سوچنا شروع کریں گے؟ یہ پہلی دفعہ انڈین فورسز جو ہیں انہوں نے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کیا، یعنی پولیٹیسائز کیا گیا، ایک الیکشن کیمپین کا حصہ ہوا. اور میں پچھلی جنگ میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہے تو وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے. ٹھیک. اور وار جسٹیفائڈ ہو تو آپ کی پرفارمنس جسٹیفائڈ ہوتی ہے. ہمارے پہ اپلائی کر لیں. بیوٹیفلی سیڈ. ہمیں اپنی کاز جسٹیفائڈ تھی. وی ور ڈیفینڈنگ ہوم لینڈ، وی ڈیفینڈنگ سوورنٹی. ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ ہم نے نیو نارمل نہیں بننے دینا دشمن کو، کہ وہ جج اور جیوری اور ایگزیکیوشن وہ بنے. انڈین پرائم منسٹر فیصلہ کرے کہ خدا نخواستہ دہشت گرد بھاولپور میں ہیں یا مرید کے میں ہیں، وہ اسٹرائک کرے اور یہ توقع کرے جو احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا. انہوں نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ یہ تو افریقہ کا ملک بھی نہیں کرنے دے گا آپ کو. تھرڈ ورلڈ کا جو موسٹ انڈر ڈیولپڈ، لیسٹ ڈیولپڈ ہے، وہ بھی نہیں آپ کو کرنے دے گا. یہ تو پاکستان ہے، ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے.
آپ کیسے توقع کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس سے آپ سٹ بیک کریں اور اگلے دن یونائٹڈ نیشن کا اجلاس بلا لیں اور OIC کا کنڈیم کروا لیں اگلے دن اور کہیں بہت برا کیا, ہمیں اچھا نہیں لگا؟ یہ وہ نہیں ہے ملک, نہ یہ ملک ہے نہ یہ فورسز ہیں, اور پاکستان ایئر فورس جس سے میرا 35 سال تعلق ہے تو بالکل ہی نہیں ہے. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. دوسری بات یہ ہے جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ جب آپ پولیٹیکلی ایجنڈا ٹو کرنا چاہتے ہیں فورسز کو دیتے ہیں تو ان میں انسپریشن نہیں ہوتی. دنیا بھی جانتی ہے الیکشن جب آتا ہے انڈیا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور ان کے پاس گھسا پٹا ایک ہی منظر ہوتا ہے بیچنے کے لیے. اچھا احمد, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جیسا اب یہیں سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ MiG-21 کے بارے میں کہا جاتا تھا, یہ سندور کی بات ہو رہی تو کہتے تھے کہ کسی کا سندور مٹانا ہو تو MiG-21 میں اس کو بٹھا دیا جائے, کیونکہ MiG-21 کی اتنی حالت خراب ہوتی تھی کہ گرتا تھا, پائلٹ سمیت گر جاتا تھا. پھر رافیل کا ان کو بڑا مان تھا کہ یہ جدید نوعیت کے طیارے ہیں, رافیل طیارہ جب ہم اڑائیں گے تو پتہ نہیں ہم پوری دنیا اڑا کے رکھ دیں گے. تو رافیل میں بیٹھ کے بھی ان کے جو کارٹون قسم کے پائلٹس ہیں, میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہی ہوں, انٹرینڈ, نان پروفیشنل, جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, جن کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے, وہ رافیل کو بھی MiG-21 کی طرح گرا دیتے ہیں خواب لیتے ہوئے, جب پتہ نہیں جم خانہ میں ڈائریکٹ جائیں گے, جا کے چائے پی کر آ جائیں گے. اچھا تو چائے پینے کے لیے آیا تھا خواب لے کے بھی نندن, مجھے یاد ہے ان کی. اب آپ ذرا دیکھیں سائیکی کیا ہے کہ وہ چائے پینے آیا تھا, اچھی خاصی درگت اس کی بنی, جذبہ خیر سے گالی کے تحت ہم نے اس کو چھوڑ دیا, جا کے اس کو میڈل پہنا دی, بھائی تم گرے تھے طیارے سمیت, درگت تمہاری بنی, ہم نے جذبہ خیر سے گالی کے تحت تمہیں چھوڑ دیا, تو تم کیا اچیو کر کے گئے تھے کہ گرے ہوئے کو اٹھا کے تم لے جا کے میڈل پہنا رہے ہو. تو یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے کتنا میٹر کرتی ہے, جذبہ کتنا میٹر کرتا ہے, پیشن کتنا میٹر کرتا ہے, یا صرف آپ رافیل میں بٹھا دیں, مہنگے ترین طیارے میں بٹھا دیں تو پائلٹ کیا اچیو کر لے گا ٹارگٹ کو؟ اس میں توکل دیکھیں, وہ کہتے ہیں اسٹیل میٹرز, اٹ میٹرز اے لاٹ بٹ اٹ ڈز ناٹ میٹر مور دین دا مین بیہائنڈ. جو بندہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اس سے زیادہ ہتھیار میٹر نہیں کرتا. سو پاکستان کی جو افواج ہے الحمدللہ اللہ فضل اور کرم سے, اور بڑا ہمبل رہ کے میں یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے ایز اے فوج پہ اس کے ٹریننگ پروسیس کے اوپر اور اتنے خوبصورت آفیسرز ہم تیار کرتے ہیں, مجھے اس پہ فخر ہے. پاکستان سے زیادہ, پاکستان افواج سے زیادہ بھارتیوں کو, شاید بھارتی اپنے آپ کو بھی اتنا نہیں جانتے جتنا ہم جانتے ہیں, کیونکہ ہم نے انہی کو پڑھا ہے, ہم نے انہی کو دیکھے. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ انڈین آرمی کو آن دی ادر ہینڈ دیکھیں تو وہ جیسے اس آپریشن کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا, تو پوری پاکستان کی افواج آپس میں اکٹھی ہو گئی. وہ چیز کے اندر آپ کو مسنگ نظر آئی کہ جب انہیں اپنے کمانڈر ناردرن کمانڈ کو ہٹانا پڑا, اپنے را کے کرٹیکل جو پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے جنگ کے دوران ان کو ہٹانا پڑا, INS کمانڈر کا کوآرڈینیشن کرنا پڑا, تو آپ کو واضح طور پہ نظر آیا کہ ان کی ود ان دیئر فورسز وہ کانفیڈنس ہے, وہ پیشن نہیں ہے, اور ڈینٹڈ آرمی. بنیان مرصوص, کتنا خوبصورت نام. تو یہ تو اپنا سندور جگہ جگہ بکھیرنے کے بعد جب اس کو اٹھاتے پھر رہے تھے تو ہمارے آپریشن کا نام تھا کہ ان کو لینا نہیں آ رہا تھا, ان کو بڑا مشکل لگ رہا تھا بنیان مرصوص کہنا. ایئر مارشل نور خان سے جنگ کے بعد ایک فورن جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ ایئر مارشل صاحب آپ کو کیا مشکل پیش آئی جنگ میں, تو ایئر مارشل نور خان نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے کہا تھا میری مشکل یہ نہیں تھی کہ میں اپنے پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے, میری تھی کہ ان کو روکوں کیسے. واہ. یہی ڈلما 60 سال بعد پریزنٹ ایئر چیف کا بھی تھا. میں بعد میں آپریشنز روم میں گیا, ان پائلٹ سے بھی ملا, اور مجھے بتاتے تھے کہ وہ پائلٹ لٹرلی اسکواڈرن میں چھٹی نہ کرنے کی وجہ سے چھپ جاتے تھے کہ بیک اپ نہ ہو اور مجھے گھر نہ بھیجا جائے کہ آ کے ریسٹ کرو, یعنی آپ کے ڈیوٹی آرز مکمل ہو گئے ہیں, دوسرے پائلٹ آ گئے ہیں. اس امید پہ پائلٹس بھی, انجینئرز بھی, ٹیکنیشین بھی چھٹی نہیں کرتے تھے, اور پرٹیکولرلی پائلٹس کہتے تھے کہ ہمیں زبردستی گاڑی میں بٹھا کے گھر بھیجا جاتا تھا کہ سو جاؤ, اگلی شفٹ اب آ گئی ہے, پھر دوبارہ آنا. اور ہم چھپ جاتے تھے اسکواڈرن میں کہ شاید کوئی پریشر بلڈ ہو, آپریشنز کی ضرورت آ جائے تو میری بھی باری دوبارہ آ جائے. یہ جذبہ چاہیے, یہ ٹرانسفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے جی. احمد آپ کا لاسٹ کامنٹ 30 سیکنڈز. یہ قوم طوفانوں سے لڑنے والی ہے, اور وہی آپ بنیان مرصوص میں بھی نظر آیا, وہی مارکہ حق میں بھی نظر آیا, اور اگر یہ دوبارہ کچھ پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اس کا ایک ایمپلیفائڈ اور ملٹی پلائڈ ورژن نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. احمد حسن العربی اور خالد چشتی صاحب, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ, اور ناظرین اسی کے ساتھ اجازت, آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.